کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہے، اس مرض کی وجہ سے اس نے کوئی نجس پٹی جو ہے وہ باندھ رکھی ہے۔ نماز میں بھی چاہے وہ نجس پٹی ہو یا کوئی بھی پٹی ہو، وہ چاہے شراب وغیرہ کی ہو یا کوئی ایسی عجیب طرح کی پٹی ہو کہ جس کو باندھ کر انسان اپنے اس مرض کو دور کر سکتا ہو، اور اب اس نے باندھ رکھا ہے، لیکن یہاں نماز کا وقت ہوا تو نماز کا وقت اب یہ جب ہو جائے تو پٹی اتارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اسی پٹی میں نماز پڑھ سکتا ہے، درست ہو جائے گی۔ تہجد گزار شخص کے لیے بھی یہ افضل ہے کہ وہ وتر کی جو جماعت ہے رمضان المبارک میں اس میں شریک ہو جائے، ورنہ عام دنوں میں تو لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اور جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ وتر ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو ہے افضل یہ ہے کہ وہ وہاں امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے اور تہجد اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ وتر کو واجب کہنا چاہیے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وتر جو ہے، وتر کی نماز وہ واجب نماز ہے، تو اس لیے جب بھی آپ نیت کریں کہ یعنی میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز وتر واجب، اگر یہ واجب کی نیت نہ کرے، یعنی اس میں واجب نہ کہا جائے یہ لفظ، پھر بھی جو ہے یہ واجب ہو جائے گی اور یہ واجب ہی کہلائے گی، کیونکہ یہ نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے اور نہ فرض ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں 4 رکعت فرض جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، لیٹ پہنچا اور تراویح میں پہنچ گیا، اس کے بعد آخر میں جو وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اب یہ شخص جو ہے اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے اب اس نماز میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرض نماز میں شریک نہیں ہوا ہے، البتہ وہ جو وتر کی نماز ہے اس میں وہ شریک ہو جائے، وہ بالکل اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو باقی نماز ہے اس کو بھی مکمل کرے، یہ نہ ہو کہ فرض نماز اب تک نہیں پڑھا ہے اور وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو مناسب نہیں ہے، بلکہ پہلے فرض پڑھے اور درمیان میں سنت اور آخر میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ نماز وتر جو ہے، جو وتر کی نماز ہے، وہ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں جو ہے وہ نماز یعنی جماعت کے ساتھ مشروع نہیں ہے، بلکہ ویسے پڑھا جائے، اور رمضان المبارک میں یہ جو نماز ہے وتر کی نماز، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر رمضان المبارک نہ ہو تو وتر کی جماعت کرنا یہ مکروہ ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آہستہ پڑھی جائے، یعنی جیسی تکبیر کر لیتے ہیں اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعائے قنوت جو ہے یہ آہستہ پڑھے، بلند آواز سے نہ پڑھے، آہستہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور اگر رمضان المبارک ہو، مثلا ویسی عام دنوں میں، تو وتر کی جماعت کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ اگر رمضان المبارک ہو تو اس صورت میں پھر چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کو چاہیے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے، مطلب امام جو ہے سورہ فاتحہ بلند آواز سے اور اس کے بعد سورت پڑھے، اور تکبیر کہنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں جو ہے آہستہ آواز سے پڑھے، بلند آواز سے نہیں پڑھے۔ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ دعا نہ ہو، قرآن مجید کی کوئی سی بھی دعا ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھے، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر یہ پڑھے یا ربی 3 مرتبہ، یہ پڑھ کر بالکل جب تک آپ کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد کریں، جب تک یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لیا کرے، بالکل آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے پڑھنا، سنت ہے، اور اگر آپ سے رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، سنت عمل ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور یاد رکھیں یہ جو بسم اللہ ہے چاہے وہ ثنا ہو، تعوذ ہو، تثنیہ ہو، یہ سب جو ہے آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، مثلا آہستہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ وتر اور نوافل اور سنت مؤکدہ اور فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بہت ضروری ہے،
صورت نہیں ملائیں گے تو نماز ادھورا رہ جائے گا اور آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک فرض یہ بھی ہے کہ قرات کرنا یعنی قرآن مجید کا نماز میں پڑھنا۔